ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک سبق آموز کہانی جس کا عنوان ہے جب مؤذن کی ایک خوبصورت خاتون پر نظر پڑی۔ آگے کیا ہوا، کمپلیٹ سٹوری آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم، میں خان غلام مصطفیٰ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حرف حقیقت، جس کا نام ایک مرتبہ پھر تبدیل کیا گیا۔ موٹیویشنل ٹرینڈز کے بعد ہم اپنے اصل نام پر واپس آئے ہیں اور آج سے دوبارہ نام رہے گا انشاءاللہ تادیر اور حرف حقیقت۔ کہانی مکمل جانیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب مؤذن صاحب کی خوبصورت خاتون پر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا ایک مؤذن تھا جو قصر خلافت میں 5 وقت اذان دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ کی لونڈی نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ شکایت کی کہ آپ کا مؤذن مجھے غلط نگاہ سے دیکھ۔ خلیفہ سلیمان بہت باغیرت تھا، اس نے مؤذن کو سزا دینا چاہی۔ چنانچہ اس نے لونڈی کو حکم دیا، تم خوبصورت کپڑے پہن کر بن سنور کر اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے اس کا اقرار بھی ہے۔ امیر المومنین سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو کیا علم کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو سکھا کر خلیفہ نے لونڈی کو مؤذن کے پاس بھجوا دیا اور کہا کہ وہ جو جواب دے مجھے بتانا۔ لونڈی نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا اور مؤذن کے پاس چلی گئی۔ اس نے اس مفہوم کی گفتگو مؤذن سے کی تو مؤذن نے فوراً چہرہ آسمان کی طرف کر لیا اور کہا، اے میرے بزرگ و برتر رب، تیرا خوبصورت پردہ کدھر ہے کہ میں اس میں چھپ جاؤں۔ پھر لونڈی سے کہا کہ دوبارہ میرے پاس نہ آنا، ان قریب ہمیں ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مؤذن کا یہ 2 ٹوک جواب سننے کے بعد لونڈی خلیفہ سلیمان کے پاس آئی اور مؤذن کی گفتگو سے آگاہ کیا۔ خلیفہ اس کے اپنے مؤذن کے تقوی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ ہم اپنی اس لونڈی سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اخراجات کے لیے 50,000 درہم کا عطیہ بھی آپ کو دیتے ہیں۔ مؤذن نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کے ابا اور عطیہ کو واپس کرتا ہوں، مجھے اس سے دور ہی رکھیں۔ اللہ کی قسم، جب میری پہلی نظر اس پر پڑی تو وہ مجھے بڑی خوبصورت لگی اور میرے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی میرے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا۔ تب میں نے اپنی چاہت کو فراموش کر دیا اور اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور اپنی چاہت کو رب العزت کے پاس بطور ذخیرہ جمع کروا دیا۔ اب اگر میں اس کا عطیہ اور ہبہ قبول کرتا ہوں تو مجھے رب السماوات والارض سے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ جس چیز کو میں نے بطور ذخیرہ اس کے پاس جمع کروایا ہے اس کو واپس لے لوں، یہ ناممکن ہے۔ خلیفہ نے اپنی پیشکش کو دہرایا مگر مؤذن نے قطعی انکار کیا۔ سلیمان بن عبد الملک اس واقعہ سے بڑا متعجب ہوا اور اس نے یہ واقعہ متعدد بار اپنے ساتھیوں سے اس کا ذکر کیا۔ آج کی یہ کہانی اور یہ واقعہ کتاب سنہری کرنیں اور صفحہ نمبر 202 سے لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ Me is Khan Ghulam Mustafa Baloch and you are watching our YouTube channel Motivational Trends, hoping so that you will be well and happy.